مسیح کے پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دیں۔ اور بلڈ آف جیزس ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں۔ تو آج ایک مرتبہ پھر سے ہمارے مہمان ہیں جناب پادری سرفراز صاحب۔ جی پادری صاحب، ہم آپ کو پروگرام لوگ سوال پوچھتے ہیں میں ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی گاڈ بلیس یو۔ اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جب بھی آپ کو پروگرام میں مدعو کرتے ہیں تو آپ لازم آتے ہیں، اور کلام کے جو وید ہیں وہ کافی عیاں کیے جاتے ہیں اس پروگرام کی وساطت سے۔ آمین۔ اچھا بھائی صاحب، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ بہت مختصر سا ہوتا ہے، تو ہم جلدی سے بنا وقت ضائع کیے اپنے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، ایک بڑا سوال ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں شریعت کے تعلق سے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ شریعت جو ہے وہ ختم ہو چکی اور اب فضل کا دور آ گیا ہے، اور کچھ کہتے ہیں اب ہمیں پرانا عہد نامہ نہیں پڑھنا چاہیے، یا اب ہم اس قانون سے آزاد ہو چکے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، شریعت ختم ہو چکی ہے کیا ابھی بھی ہم شریعت کے ماتحت ہیں؟ جی، میں ایک دفعہ پھر پائی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، اور اس چینل کے وساطت سے آپ نے پھر مجھے یہاں پر مدعو کیا، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، اور سب سے بڑھ کر خداوند یسوع مسیح کا پھر سے شکر گزار ہوں کہ خداوند نے یہ آج پھر موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ اس چینل پر آ سکوں۔ تو یہ جو سوال آپ نے کیا ہے یقیناً یہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور بہت سارے ویورز کے بھی کویسچن ہیں، کیونکہ جب ہم مختلف ادام مختلف نظریات کو پیش کرتے ہیں تو یقیناً جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں کہ ہمیں شریعت میں جانا چاہیے، فضل میں جانا چاہیے، کون سی شریعت ہے، کون سا فضل ہے، اور کیا ختم ہو گئی ہے، کیا نہیں ہوئی۔ تو یہ بہت ساری کنفیوژن۔ لفظ جو شریعت ہے اس کا لفظی مطلب کا اگر ہمیں پتہ چل جائے تو وہیں سے ہماری کنفیوژن دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم شریعت پر غور کریں، شریعت کا مطلب ہے لا، یا ایک منظم رہنے کے لیے جو ہمیں رسومات دی جاتی ہیں، ایک قانون دیا جاتا ہے، قانون اس کو آئین بھی کہا جاتا ہے، آئین بھی کہا جاتا ہے، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ اور بہت جو ہیں ہم خدام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ موسیٰ کے دور میں جو ہے وہ شریعت ملی، اس لیے اس کو نام جو ہے موسوی شریعت ہی دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر پائی صاحب ہم غور کریں تو شریعت تو کیا پہلے سے نہیں، جب ابھی زمین بھی نہیں تھی بنی، آسمان بھی نہیں تھا بنا، کچھ بھی نہیں تھا، تو کیا تب آسمان پر شریعت موجود نہیں تھی؟ اچھا، آسمان پر بھی قانون تھا پہلے؟ قانون تھا۔ اچھا، وہ کون سا قانون تھا وہ بھی ذرا شیئر کرتے جائیں تاکہ ناظرین۔ دیکھیں وہ بھی ایک شریعت تھی جو کہ آسمان پر تھی، اور لوسیفر نے اس کو توڑا، اس قانون کو توڑا، اور پھر اس کو اس کی سزا ملی۔ اگر ہم باغ عدن میں آ جائیں تو وہاں پر بھی شریعت موجود تھی، جن کے پھل نہیں کھانا، یہ قانون تھا، یہ شریعت تھی۔ خدا نے ایک اس کو ایک آرڈر دے دیا، ایک آئین دے دیا کہ اس کو بھئی نہیں کھانا۔ اچھا، ابلیس کو کون سا سائن ملا تھا کہ یہ نہیں کرنا؟ ابلیس نے جب اس کے اندر گھمنڈ سما گیا، تو کیونکہ خدا ایک قانون کے تحت، ایک نظم و ضبط کے تحت اس کو تمام چیزوں کو اس نے ڈسپلن میں رکھا ہوا تھا، اور اس کو ایک عہدہ ملا ہوا تھا ورشپر کا، اور تمام زیادہ تر اس کے پاس اختیارات تھے، وہ سایہ افغن تھا، اور کہہ لیں کہ حسن میں کامل، ہر چیز میں کامل تھا وہ۔ تو اس لیے اس کو جو ایک عہدہ دیا گیا تھا، اختیار دیا گیا تھا، اس کے اندر وہ جب گھمنڈ آ گیا کہ اب میں بھی ان کو شے بن گیا ہوں، تو پھر وہاں پر آ کے پرابلم ہوئی۔ یعنی خدا نے جو ایک اس کو ایک لمٹ دی ہوئی تھی، اس کو اس نے کراس کرنا چاہا۔ جی جی، وہ لمٹ کراس کر دی اس نے، کیونکہ وہ مخلوق ہے اور وہ خالق ہے۔ اس کو یہ نہیں آیا کہ یہ خالق ہے اور میں اس کے انڈر ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے اس لائن کو توڑنے کی کوشش کی، عبور کرنے کی کوشش کی، تو پھر وہاں پر حکم عدولی ہوئی اور وہ زمین پر گرایا گیا۔ جی، بہت خوبصورت بات۔ آدم سے بھی کہا گیا تھا کہ تو پھل مت کھانا، یعنی کہ یہ قوانین شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں۔ جی، شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں۔ اگر میں اس کو اس طرح سے بیان کروں
کہ جب ہم ایک پنچایت بیٹھتی ہے یا ایک کہہ لیں کہ چند لوگ کسی فیصلے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہو جاتا ہے دونوں پارٹیز کے اندر، ایک فیصلہ طے پاتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں پھر کچھ بڑے جو ہیں، جو چودھری ہیں یا جو منسٹرز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ایک اسٹامپ لے کر آئیں، ہم یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو ہم ریٹن لکھیں گے، ایگریمنٹ، اس کو پھر کیا کرتے ہیں ہم سائن کرتے ہیں اور ایک سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ اب لا ہے، یہ قانون ہے اور ہم نے ایسے رہنا ہے۔ اور میں جب اس پر غور کر رہا تھا تو میں نے کہا شریعت تو آسمان سے آ رہی ہے نیچے، اور وہاں پر آدم کے دور میں بھی ہے، چلتی آ رہی ہے، موسیٰ تک آ گئی ہے، مسلسل آ رہی ہے۔ اب موسیٰ کو کیا کہا گیا؟ بائی ریٹن یہاں پر معاہدہ ہوا ہے، یعنی کہ وہ بڑا جی ابھی موسیٰ کے دور میں کیا ہو رہا ہے، پہلے تو ایک فیصلہ ہو گیا کہ یہ شریعت کے قوانین ہوں گے، پھر موسیٰ کو کہا گیا بھی اب تو اوپر آ جا، ٹھیک، میں تجھے لکھ دیتا ہوں کچھ چیزیں، یہ پراپر جس طرح اسٹامپ ہو جاتا ہے، ہاں جی وہ اسٹامپ ایک لکھ دیا کہ ہاں جی اب یہ ایگریمنٹ ہے، یہ شریعت ہے، یہ اب ریٹن آپ کے پاس میں دینے لگا ہوں تاکہ ہم ایک نظم و ضبط کے تحت رہ سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو شریعت کیونکہ ختم ہوگی مسیح یسوع کے آنے سے، بلکہ انہوں نے تو خود بھی کہا تھا کہ میں منسوخ نہیں، پورا کرنے آیا، تو کیا پورا کیا ہے جو وہ اس پر تھوڑی سی بات؟ دیکھیں یہ خداوند یسوع مسیح کے یہ الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے جب تک ایک نقطہ اور ایک شوشہ پورا نہیں ہو جاتا شریعت موقوف نہیں ہو سکتی۔ اچھا بھائی صاحب، یہاں پر نقطہ اور شوشہ آپ نے بولا لفظ، جی تو یہ بھی بڑا دلچسپی سے بھرا ہوا ہے، اور میں ضرور پوچھوں گا، نقطے کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نقطہ، اور جو شوشہ ہے، یہ شوشہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب یہودی یہ کلام کو تحریر کیا کرتے تھے تو کئی دفعہ ایک لفظ غلط ہو جاتا تھا، کیونکہ وہ دوات وغیرہ وہ سیاہی استعمال کیا کرتے تھے، اگر کہیں وہ لگ گئی تو اس کو ایسے صاف کر دیا تو جن اسی کہنے پونجا پہ گئے، تو یہ وہ ہے۔ اچھا، وہ بھی جو نشان جو لگ جاتا ہاں تھا، خدا اس کے اندر بھی کوئی راز ہے، ٹھیک ہے نا، نقطے کے اندر ہزاروں سالوں کے بھید چھپے ہیں، اگر اس پر ڈھونڈنا شروع ہوں تو ایک ایک نقطے کے اندر بڑی بھید ہیں، کالنس کے اندر بھید ہیں، کامس کے اندر بھید ہیں، اور شوشے کے اندر بھی بھید ہیں، یعنی کہ یہ بھیدوں سے بھرا ہوا ہے سارا کلام۔ دیکھیے کلام تو یقیناً یہ خزانہ ہے، اور اس کو جب تک ہم کھولیں گے نہیں، اس کے اندر ڈبکی نہیں لگائیں گے، اس سمندر کے اندر نہیں جائیں گے، تب تک ہم اس کو نکال نہیں سکیں گے۔ اچھا، جب تک یہ پورا نہ ہو جائے۔ ہاں جی، اچھا، پورا کیا ہوا ہے ابھی تک جو ہے راؤنڈ اباؤٹ تحقیق کے مطابق ہے وہ 70% لوگ کہتے ہیں کہ پورا ہو چکا ہے۔ اچھا، یعنی کہ اس کے مطابق پھر یہ بات ہے کہ 70% جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے جی، اور 30% جو رہ گیا ہے وہ کون سا ہے؟ 30% جو ہے وہ جب خدا یسوع مسیح آئیں گے تو ساری چیزیں ابھی ہیں جو ہو بھی رہی ہیں پوری ہماری۔ اچھا بھائی صاحب، ایک یہاں پر بڑا ہم بائبل مقدس کی ضرور رہنمائی لیں گے کہ وہ آپ ریفرنس بھی بتا دیجئے کہ کون سی چیزیں ختم ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کلام مقدس کا جو حوالہ ہے، وہ ریفرنس ہے، وہ رہنمائی ہے، وہ ہمارے لیے مؤثر ہے، کیونکہ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے کہ تمہارا کلام ایسا پرفض اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آ جائے۔ جی، اور ہم کلام مقدس کی رہنمائی لیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسیح خدا نے ختم کی ہیں اور کون سی باقی رہ گئی ہیں۔ کلوسیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، یعنی جو ہمارے خلاف جو قوانین تھے وہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اور اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بچایا۔ یعنی وہ والی شریعت کو خدا یسوع مسیح نے پورا کر دیا جس کا تعلق ہیکل سے تھا۔ اچھا، یہ جو ہیکل والی رسومات تھی، یہ ان کا خاتمہ کیا گیا ہے؟ جی،
کہ جو ہر چیز کو ہم ہیکل کے اندر لے کے جاتے تھے، قربانیوں کا سلسلہ اور اسی طرح دیگر اور بھی بہت ساری رسومات تھی جو ہیکل کے ساتھ جن کا تعلق تھا، تو خداوند یسوع مسیح نے ان رسومات کو ہم پر سے اتار دیا، اور خداوند نے پھر کہا کہ میرا جوا اٹھائیں، یہ ہلکا اور ملائم بھی۔ لیکن آج بھی بصیحت ایک پاسبان ہوتے ہوئے ہم نے بہت سارے جوئے آج بھی کلیسیاؤں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور جب خداوند یسوع مسیح نے ان تمام رسومات کو ختم کر دیا ہے اور ان کو تمام کر دیا ہے، تو پھر آج ہمیں آزادی ہے، آزاد رہنے کی ضرورت ہے، لیکن آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اخلاقی شریعت کو بھول جائیں۔ اچھا، اخلاقیات وہیں پر ہے، جھوٹ نہیں بولنا، زنا نہیں کرنا، برے کام نہیں کرنے، جی، یہ اخلاقیات جو ہے وہ سیم ٹو سیم جی، چلتی آ رہی ہے۔ اخلاقی شریعت ادھر کی ادھر ہی ہے، صرف میں نے کہا ہے کہ جو رسومات تھی، رسمی شریعت تھی، اس کو محفوظ کیا ہے۔ جی، بہت خوبصورت جوابات، اور یقیناً آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ سب نے بڑی برکت پائی ہوگی، اور اسی طرح کی انفارمیشن سے بھری ہوئی ویڈیو دیکھنے کے لیے بلڈ آف جیزس ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور دوسروں تک اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ گاڈ بلیس آل آف یو، گاڈ بلیس پاکستان۔